اچھا میرے بھائیوں، ایک اور کرنٹ افیئر جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 133 ہے، 11 فروری 2024 کے دن الیکشنز والا ایشو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. یہ ایک اور کرنٹ افیئر ہے اور وہ تو اسپیسیفکلی ریلیجن سے متعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 فروری 2024 کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے، مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی، صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو ان کا تو آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ شرعی طور پر درست فیصلہ نہیں ہے. اس میں چند ایک لوگوں نے کوئی 2-4 دلائل بھی ذکر کیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نٹی گریٹیز تک چیزوں کو ڈسکس کروں دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے، تاکہ پورا مقدمہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے. اور اس حوالے سے جن لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے اس عدت والے کیس کی، میں نے ان صحافیوں سے جو پاکستان لیول کے بڑے صحافی ہیں ان سے فون کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی تاکہ مجھے ان کا اوپینین بھی پتہ چل جائے. اس کے بعد جو آلموسٹ 50 صفحوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے PDF منگوا لیا تھا، اسے بھی میں نے پڑھا. انتہائی شرمناک قسم کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں. میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ فیصلہ پڑھے. ویسے اللہ کا شکر ہے انگریزی میں زیادہ تر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گا، سوائے آیات کے. آیات انہوں نے برل جو ہے نا سورۃ البقرہ کی وہ عربی میں ڈالی ہیں، سورہ طلاق کی، اور اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ لکھا ہے. اس کے علاوہ سارا فیصلہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. کیٹاگوریکلی اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانوناً بھی فیصلہ غلط ہے اور شرعی اعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے. یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی. اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی. قانوناً اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گواہیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں. ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کے جھوٹ کا پلندہ شاہزیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا. وہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہوئے کہ جی شاہزیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہا ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آئے. لیکن جو آخری اس کے 35 منٹ ہیں اس میں شاہزیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلیت کی ہے کہ تو جھوٹا انسان. پہلے تو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی، اور خان صاحب کو تو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا، اور آج تو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے. اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہسبینڈ بینیفیشری رہا PTI کی گورنمنٹ کا. اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہا اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا، اندازہ کریں. اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا، ٹرانسفرز کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہا تھا. اب اسے یاد آیا 5-6 سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خامند اپنی عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے 3-3 4-4 سال کے بعد آ کے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے. اس میں ایک قانوناً پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر، میں اسے بھی ڈسکس کروں گا. لیکن فی الوقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گواہی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا. دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے، مفتی سعید دیوبندی، جو کہ سارے نکاح اسی نے پڑھائے ہیں آج تک جتنے ہوئے ہیں. اب شاید آئندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے، لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں. اور وہ تو PTI کا بینیفیشری ہے. وہ باقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی. وہ آپ کو پتا ہے آڈیو کال بھی ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی
نعیم الحق صاحب کی اور ایک اور خاتون صحافی تھیں، اور ان کا نام بھی بشرا ہی ہے، جن کا انٹرویو کیا ہے عمر چیمہ نے بعد میں، اور اس میں مفتی سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں۔ مفتی کا یہ کام ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے لگا تو ان ساری چیزوں کو انشور کرے گا، اس وقت بھی کیا، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا نکاح بھی میں نے پڑھایا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مفتی کو اور ایکس ہسبینڈ کو سزا کیوں نہیں ہو رہی، اس دیوس کو، اس کے لیے دیوس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے نا، اسے دیوس کہا گیا، اس دیوس کو بھی سزا نہیں ہو رہی، اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عہدے کی لالچ میں اس قسم کی گواہیاں دے رہا ہے اسے سزا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر قانون کو ہی فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لایا جاتا۔ یہ کون سا قانون آپ نے فالو کیا؟ اب آ جائیں جو کمزوری ان کے اینڈ پہ ہوئی، وہ کمزوری یہ ہے کہ جو ریٹن میں طلاق والا معاملہ ہے نا، وہ ہوا ہے 14 نومبر 2017 کو، لیکن جو ایکچوئل طلاق تھی جو ریٹن میں نہیں تھی، اور شرعی اعتبار سے ریٹن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں اعلانیہ ہونا ضروری ہے، ریٹن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو طلاق تھی وہ اپریل 2017 میں ہو چکی تھی، کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو بشرا بی بی نے اپنا انٹرویو دیا وہ ایک ہی دیا تھا۔ اس وقت ندیم ملک صاحب ہم ٹی وی کے اوپر تھے اور ایک سلجھے ہوئے صحافی ہیں، اس وقت تو خیر پی ٹی اے کو بڑے اچھے لگتے تھے، بعد میں جب انہوں نے بیلنس گفتگو شروع کی تو وہ برے لگنا شروع ہو گئے۔ میرے نزدیک تو وہ ایک اچھے صحافی ہیں، کریڈیبل صحافی ہیں۔ تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی، لہٰذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، جس میں انہوں نے سفید کلر کا برقع پہنا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا کہ جو عورت ہے وہ عدت سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے گی، تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت۔ تو اس وقت لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلامی۔ دوسری طرف قانون آپ کو پتا ہے اندھا ہوتا ہے، قانوناً تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی 14 نومبر کو، اور جو ریٹن میں نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے نا مفتی صاحب کے رجسٹر کے اوپر، اس کے اوپر پتہ کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2018۔ اب 1 جنوری 2018 کو تو بمشکل 47 ڈیز بنتے ہیں، 47 ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا۔ اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایج جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت 46 ایئرز ہے، کیونکہ ان کی جو شناختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے، اس میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ 12 مارچ 1971 کی پیدائش ہے۔ ویسے گوگل میں تو 74 آ رہی ہے، لیکن جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے جو صحافیوں کے پاس بھی تھا، جو ڈسپلے بھی کروایا، اس میں 71 ہے۔ تو 46 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مخصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آلموسٹ 50 تک ہو جاتا ہے، بعض کا 46-7 میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا وہ مخصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے، بچوں نے بھی دیکھنا ہے، تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے، آپ کو پہنچانی ہے۔ بہرحال وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی نا وہ صحیح نکلی، لہذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے آفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں، سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے، جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی، انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہم نے، اور پھر انہوں نے ایک 18 فروری کو سرمنی ارینج کی، اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوا ہے۔ لیکن حیران کن بات بتاؤں، عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی 18 کو نکاح نہیں ہوا، نکاح ہمارا 1 جنوری کو ہی ہوا تھا۔ اب دیکھیں نا، آج کے دور میں تو 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں، تو پھر عمر چیمہ سے معافی مانگے۔ اچھا 18 کو کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے مفتی سعید صاحب سے کہا کہ جی وہ عدت کے اندر ہو گیا تھا نکاح،
تو اب عدت چکے پوری ہو چکی ہے، 3 مہینے پورے گزر چکے ہیں 14 فروری کو، تو اب 18 فروری کو ہم یہ نکاح کروا رہے ہیں۔ اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھی بقول مفتی سعید صاحب کے، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے اب یہ لوگ پھر رہے ہیں، یعنی دونوں طرف کوئی یعنی سٹیٹمنٹس بھی ایک جیسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکے۔ الٹیمیٹلی اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم 1 جنوری 2018 کو نکاح رجسٹرڈ کروا رہے ہیں تو اگرچہ یہ آلموسٹ 47 ڈیز بنتے ہیں، 14 نومبر سے کیلکولیٹ کریں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عدت ہو سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مخصوص ایام 3 دن کے آتے ہوں اور پھر 15 دن بعد دوبارہ پاک ہو جائے۔ اب یہ کوئی کروڑوں میں ایک کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہو، ادروائز ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس سپریم کورٹ کے کیس کی پلی لی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریٹن طلاق کو لے کے چلنا ہے نا 14 نومبر والی، تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا، یعنی خان صاحب نے اور ان کی وائف نے، تو تب بھی ہم 39 دن والا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اعتبار سے قانوناً ہم درست ہے، ہم اس کی پلی لیں گے، چونکہ عدالت کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پھر اسی قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ عدالت تو زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا شرعی طور پہ تو طلاق تھی اپریل کی، چلیں اگر آپ نے ریٹن میں بھی عدالت نے لے کے چلنا ہے نا تو یہ 39 دن سے زیادہ ہی بنتے ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ ان کا کلیم بھی غلط تھا، وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس میں ہے۔ میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی، بعد میں اس کو کاغذی کارروائی کرنے کے لیے 14 نومبر میں ریٹن میں کیا گیا، تو شرعی طور پہ عورت کی گواہی کو ہی درست ماننا چاہیے، قرآن بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہاں قانوناً جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں، کوئی اگر تعزیراً کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا 7 سال کے لیے، اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے، انہوں نے کہا چلیں ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال کی قید دونوں کو دی جائے، اور پلی یہ لی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی کو انڈورس کیا ہے جو نہیں ہو سکتی تھی 1 جنوری 2018 کو، وہ انہوں نے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی جو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی سزا ملے گی۔ تعزیراً سزا بن سکتی ہے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے، لیکن اتنی بڑی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، جس طرح یہ کیس ہے کہ اگر کوئی عدت کے اندر نکاح کر لے، وہ سورۃ البقرہ میں واضح ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے، یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے، لیکن سزا نہیں آئی، کیا ہے سزا؟ اب تعزیراً دی جا سکتی ہے، حدود اللہ والا معاملہ تو کوئی نہیں۔ حدود اللہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں، جس طرح چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے سورۃ المائدہ میں آیا، اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا سورۃ النور میں 100 کوڑے آئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی ہوئی ہیں وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے اور وہ قاضی کرتا ہے، گیون سرکمسٹانسز میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا۔ اس کے لیے بھی بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تو آپ 7 سال ایک بندے کی زندگی کے چھین رہے ہیں اور اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اتنے مہینے مزید قید، تو یہ سزا بھی شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس طرف جو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے کہ نمبر 1 عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ نمبر 2 اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ زنا شمار نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ نکاح باطل ہے، یا اس نکاح کو آپ ختم کر دیں گے، اور اگر کوئی سزا اس کی تعزیراً مقرر کرنی ہے تو وہ بخاری مسلم میں نے بتایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ 2 پوائنٹس ہو گئے، اور تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی گواہی حرف آخر مانی جائے گی
عدت کے اعتبار سے. وہ اگر کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, نہ لگانے کی ضرورت ہے, اس کی گواہی جو ہے معتبر مانی جائے گی. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں عقبہ بن حارث ایک صحابی تھے, انہوں نے کسی عورت سے شادی کی تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت منظر عام پہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے, لہذا تم رضاعت کے رشتے میں بہن بھائی بنتے ہو. تو دونوں طرف کی پارٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر وہ نبی الاسلام کے پاس آئی تو نبی الاسلام نے اس اکیلی عورت کی گواہی کی بنیاد کے اوپر میاں بیوی میں تفریق کروا دی کہ یہ چونکہ دودھ کے رشتے میں بہن بھائی بن چکے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی ہے جس نے پلایا تھا, تو ایک عورت کی گواہی کو نبی الاسلام نے قبول کیا. اسی طریقے سے عدت کے کیس کے اندر بھی اکیلی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. وہ اگر آپ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت ہی گواہی دے گی. اس حوالے سے اس میں واضح اشارہ موجود ہے اور اس گواہی کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا. اور عورت وہ جس کے اپنے نکاح والا معاملہ ہے, کوئی دوسری عورت نہیں. وہ میں آیت کور کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ میں 9 کیسز آپ کو بتاؤں گا ایسے کہ جن میں عدت کتنی بنتی ہے. ٹوٹل 9 کیسز بنتے ہیں. اس کیس میں کتنی عدت بنے گی, اس کیس میں کتنی بنے گی, وہ میں مختصر وہ بھی بتا دوں گا, لیکن یہ آیت کور کرنا ورڈ بائی ورڈ ضروری تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن, اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی نیکسٹ نکاح کی طرف جانے سے. ثلاثۃ قروء, 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے تک. یہ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے اور ینگ بچے بھی دیکھتے ہیں, اس لیے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو عام فہم ہو. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے یوٹرس کے اندر, رحم کے اندر پیدا کر دیا. یعنی اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو اولاد دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو پتا ہے, تو اس کو نہ چھپائیں. ظاہر ہے اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کے باقی ٹیسٹ تو نہیں ہوتے تھے. بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر تو عورت کو ہی اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. یعنی یہ جو عدت ہم بیان کر رہے ہیں نا, 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا, یہ اس عورت کے لیے ہے جو پریگنٹ نہ ہو. اگر پریگنٹ ہے پھر عدت ڈیفرنٹ ہوگی, اس لیے اس کو ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں نا اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر, تو پھر انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے میں اب پریگنٹ ہوں. تو ظاہر ہے جب پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا, ڈلیوری نہیں ہوگی, اس کی عدت اس حوالے سے چلتی رہے گی. وہ انشاءاللہ 9 کیسز میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں, ان میں ایک یہ بھی ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جس میں غامدی صاحب نے جو ایک نیا کانسیپٹ دیا نا, اس کا رد ہو رہا ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ, ان کے جو وہ والے ہسبینڈ ہیں جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے, وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹ جائیں اس مدت کے دوران. یہ اس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے جس میں 1 یا 2 طلاقیں ہوں, کیونکہ اس سے اگلی آیت میں پھر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ طلاق 2 دفعہ دی جا سکتی ہے اور تیسری دفعہ جب دیں گے تو پھر تو معاملہ ختم. 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلا خاوند ہے نا جس نے طلاق دی ہے, وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 3 مہینے آلموسٹ, یا وہ 3 دفعہ
مخصوص ایام سے پاک ہونا اور پریگننٹ ہونے کی صورت میں طلاق تو واقع ہو جائے گی. یہ بھی ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ پریگننٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہو جائے گی اس کو, لیکن اس کی عدت ختم اس وقت ہوگی جب وضع حمل یعنی ڈلیوری ہوگی. اس دوران اگر وہ خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع لانا چاہتا ہے عدت کے اندر تو سب سے زیادہ حقدار وہی مرد ہے جس نے اسے طلاق دی ہے. لیکن 3 طلاقیں نہیں, 1 یا 2, 3 کے بعد تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو پھر وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع لائے تو بغیر نئے نکاح کے لائے گا. اس دوران طلاق تو ہوگی, نکاح نہیں ٹوٹے گا. نکاح ٹوٹے گا جب طلاق بائن ہو جائے. اس دوران جو طلاق ہے وہ رجعی رہے گی, یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں. جیسے ہی وہ عدت پوری ہو جائے تو طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس عورت کی بھی مرضی دیکھی جائے گی کہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. پھر حق بیر بھی نیا ہوگا. ہاں, پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں اب رجوع لاتا ہوں. رجوع لانے کا اختیار وہی 3 مہینے اپروکسیمیٹلی بات ہو رہی ہے, یعنی 3 طور اس کے اندر. اس کے بعد اس بیوی کی مرضی. اور یہ بھی اس کیس میں اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں. اگر 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر جا کے اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لینا بھائی. ہاں, اور نہ حنفیوں سے حلالہ کرانا ہے, نہ اہل حدیثوں سے حرامہ کروانا ہے. دونوں ہی حرام ہے. حلالہ اس طریقے سے زبردستی والا یہ بھی حرام ہے, اور وہ حرامہ کے 3 دے کے پھر وہ کہتے نہیں 1 ہوگی وہ بھی حرام ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. البتہ اس عدت کے دوران وہ خامند زیادہ حقدار ہے. اب مجھے بتائیں, غامدی صاحب نے جو یہ ایک نئی پخ چھوڑی کہ چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسے عدت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ نیا نکاح کر لے. اب مجھے بتائیں, اگر اس خامند نے اسے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ بھی کہتا ہے نہیں ہے, تو قرآن تو اسے حق دے رہا ہے کہ وہ 3 مہینوں تک, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے وہ والے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع لائیں. اس کا حق تو پھر غامدی صاحب نے چھین لیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ پھر تو ٹھیک ہے طلاق لئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پھر جتوں الٹرا ساؤنڈ کرایا اتوں ہی دوسرے کا ہرنا سے ہے. جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں, 3 مہینے کے اندر وہ خامند یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے. اب وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کے جا کے تو کہیں جا کے دوسری جگہ شادی کر لے, وہ حق آپ ختم نہیں کر سکتے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, جو شعائر اسلام ہے ان کو آپ نہیں بدل سکتے. مثلا اذان دینا نماز کے لیے مسجد میں, یہ شعائر اسلام ہے. اگرچہ ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں, لیکن دنیا کا کوئی مفتی, کوئی بزرگ, کوئی بابا, ایون کوئی صحابی بھی ہو, دین کے اس حکم کو نہیں بدل سکتا کہ اب اذان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے گھڑی دیکھو اور مسجد میں جاؤ. اگرچہ پریکٹیکلی یورپ امریکہ میں تو بالکل ضرورت باقی نہیں رہی ہے. یہاں پہ بھی اذانوں کی آواز کدھر آتی ہے؟ آ بھی جائے تو ہم ان اذانوں کو تو نہیں فالو کر رہے ہوتے. جس نے 1:30 بجے نماز پڑھنی ہے اس کی بلا سے 1:45 اذان ہو رہی ہے, وہ تو گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے تو 1:30 والی مسجد میں جانا ہے. وہ اذان نہ بھی ہو, اس نے گھڑی کے مطابق مسجد میں جانا ہوتا ہے. لیکن کوئی مائی کا لال اذان کو ختم کر سکتا ہے؟ کیونکہ شعائر اسلام ہے. اس طریقے سے کوئی یہ والی عدت کی مدت کو سائنٹیفکلی اس طریقے سے کر کے وہ پھر انوملی کریٹ ہو جائے گی. اگر آپ اس کو ایڈریس بھی کر لیں اور یہ کہیں کہ جی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں, تو مقصد تو یہ بھی تھا کہ وہ والا مرد 3 مہینے کے اندر رجوع لا سکتا ہے. اس مرد سے آپ حق کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا کے شادی کرے؟ پہلا حق اس مرد کا ہے اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں. لہذا یہ ان کا فتویٰ قرآن کے بالکل خلاف ہے. یہ ایک ریزن ہے پریگننٹ ہونا. دوسرا یہ کہ اللہ نے موقع دیا, اس لیے سورہ طلاق میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ عدت کے دنوں میں آپ نے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالنا, وہ عدت اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے گی. کیوں؟ اب مجھے بتائیں, یہاں تو 5 منٹ بعد جو ہے نا خاوند فتویٰ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ غلطی ہو گئی, بچوں کا کیا بنے گا. 1 طلاق دی اگر خاوند نے, اس کے بعد 3 مہینے اس کی بیوی اسی گھر میں رہے,
وہ 3 منٹ بعد خامد کو خیال آ جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, سیاپا پا لے اپنی جان نو. 3 مہینے تو اتنا ٹائم ہے, کیونکہ اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام نہ ٹوٹے. تو بیوی وہاں رہے گی نا تو اسے پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو گزارا ہوا اچھا وقت ہے وہ بھی یاد آئے گا. اور پھر جب بیوی تو بیٹھی ہوگی اندر, عدت پوری کر رہی ہوگی, ہاں, اور بچوں کو جب خامند کو ایک دن سنبھالنا پڑے گا, لگ پتا جائے گا, تو اس کو فوراً ہی سگنل آ جائیں گے بھائی یہ تو ایک دن میرے لیے مشکل ہے, تو میں کس طرح بیوی کے بغیر گزارا کروں گا. پھر وہ جا کے بیوی سے خود ہی قدموں میں گر کے معافی مانگ لے گا, بجائے یہ کہ الالے اور رامے کے چکروں میں پڑے وہ خود ہی معافی مانگ لے گا. یہ ہے اس کے پیچھے حکمت کہ وہاں پہ عدت وہ اپنے خامند کے گھر پوری کرے گی. اور اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں جو اکٹھی دینا حرام ہے, لیکن اگر دے کوئی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, اس صورت میں بھی خامند نہیں اسے نکالے گا. کیوں؟ اس کے ماں باپ کہاں پہ رہتے ہیں, بہن بھائی کہاں پہ ہیں. اگلے زمانوں میں تو دوسرے شہر میں جانا ایک ایشو تھا, یہ والی ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی, تو کہا گیا کہ ہر صورت میں بھلے 3 طلاقیں بھی اگر کسی نے دے دی ہیں تب بھی وہ خامند کے گھر میں اپنی عدت کو پورا کرے, تاکہ اس کے ماں باپ تک اطلاع پہنچے, اور وہ اگر اس دوران وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ رائٹ ہے, وہ لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز خامند اتنے عرصے کھانا پینا خرچہ بھی اس کو دے گا اگرچہ 3 طلاقیں بھی دے چکا ہوا ہے. ویسے تو اسلام میں طلاق ایک ہی دینی چاہیے, اس کے بعد عورت کی مرضی 3 مہینے بعد چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے, کم از کم وہ دروازہ تو کھلا رہے نا, حلالہ یا حرامہ نہ کروانا پڑے, پھر آپ ٹھیک ہے اسی اور سے شادی کر سکتے ہیں. جو یہ ٹھا 3 طلاقیں مارتے ہیں اور بیوی کو مار کے رکھ دیتے ہیں, بیوی کو کیا مارتے ہیں, اپنے آپ کو ہی مار لیتے ہیں. ذلت تو خامند کو بھی کاٹنی پڑتی ہے, بلکہ زیادہ کاٹنی پڑتی ہے. اس لیے میں شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دروازہ توڑ لو, کھڑکی توڑ لو, اپنا سر پھاڑ لو, بیوی کا نہیں اپنا, لیکن طلاق کا لفظ نہ اپنی زبان پہ لاؤ, پوری زندگی پچھتاؤ گے. اگر اس عورت کی زندگی برباد ہوتی ہے نا تو اس مرد کا بھی کچھ نہیں بچتا. اسی لیے ابو داؤد میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. حلال اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے, خامن مارتا بہت زیادہ ہے تو بیوی پھر ظاہر ہے جان بچانا تو فرض ہے, اسے خدشہ ہے کہ مجھے قتل ہی نہ کر دے. اسی طریقے سے کسی کی عورت بہت زیادہ بدکاری کے اوپر تلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کون سا خامند اس کو برداشت کرے گا, پھر اولاد بھی برباد ہو جاتی ہے. ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے, لیکن کہا حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے. اللہ کو پسند یہ نہیں کہ کوئی طلاق تک نوبت جائے, یہ ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت سارے کے سارے اس کے چیلے آ کے رپورٹ کرتے ہیں, اور وہ آ کے بتاتے ہیں حضرت آج ہم نے یہ کروایا, کسی سے چوری کروائی, کسی سے بدکاری کروائی. تو شیطان اس کو نارمل لیتا ہے. ایک اس کا چیلا آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی ہے, لڑائی ڈروا دی. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ پتر تو جڑا نا کام صحیح کیتا ہے, کیونکہ تو نے ایک کام کر کے کتنے زیادہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا. بعض اوقات ایسی عورتیں پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں, اولاد ناسور بن جاتی ہے, مرد ناسور بن جاتے ہیں. اسی لیے اس چیز کو اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے, ہاں دل میں بھی برائی نہ رکھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں یعنی کہ بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا بیویوں کو حضور نے نہیں کہا کہ تمہارے خامن تمہارے لیے آزمائش چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور کو پتا تھا ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, یہ زیادتی کرے گا. حضور نے مردوں کو ڈرایا کہ دیکھنا ان کے حق کا خیال رکھنا ہے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے مرد کی پیدا کیا ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ بیٹھو گے, اسے توڑنا, اسے طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا متاع ہے, برتنے کی جگہ ہے, اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. یہ تو حقیقت بات ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ترغیب دلائی. اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں تو نبی علیہ السلام بہت سینسٹیو تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر میں قافلہ جا رہا تھا تو
عورتوں کو بھی اونٹوں پہ بٹھایا جاتا تھا، ہودج ہوتے تھے وہ بڑی بڑی ڈولیاں، مرد زیادہ تر پیدل چلتے تھے. ظاہر ہے عورت کا پروٹوکول ہے، اسلام میں تو عورت کا پروٹوکول ہے بھائی، وہ گھر کی رانی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا. ابھی بھی دیکھیں آپ یار، مرد بےچارے شام کے وقت اپنی بیویوں کو موٹر بائکس پہ پیچھے بٹھا کے اپنے ماں باپ کی برائیاں سننے کے لیے ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ خود کر رہے ہوتے ہیں، دن کو معیشت کی مصیبت بھی اٹھاتے ہیں اور رات کو بیویوں کے تانے بھی سنتے ہیں، اور بیویاں بھی ظاہر تکلیف کاٹ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پازیٹیو بہیو کرنا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث کہ عورتوں کو جو قافلہ ہانکنے والا بندہ ہوتا تھا نا، نبی علیہ السلام اس سے فرماتے تھے کہ اس قافلے کو آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ہاں، یعنی عورتوں کو اللہ نے نرم و نازک بنایا ہے. تو نبی علیہ السلام وہ اونٹ ہانکنے والے مردوں کو کہتے تھے جو عورتوں کے اونٹوں کو ہانک رہے ہوتے تھے کہ شیشیاں رکھی ہوئی ہیں، جس طرح شیشہ ہے نا، اس کے چانسز ہیں شیشے کا کوئی برتن ہو ٹوٹ جائے گا، اس طرح عورتوں کو یہ بھی تکلیف نہ دو کہ ان کے اونٹ کو تیزی سے ہانکا جائے کہ کہیں ان کو تکلیف ہوگی. ظاہر ہے وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا. یہ تو چند ایک ذرا ہوتی ہیں نا عورتیں جو ککروں میں اپنے خامند پکا کے کھا جاتی ہیں یا تھپڑ مارتی ہیں خامدوں کو. زیادہ تر تو عورتیں بیچاری کمزور ہی ہیں نا، ظاہر دنیا نے بھی مان لیا. اسی لیے دیکھ لیں مردوں کے مقابلے اولمپکس میں عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہوتے، ورنہ تو اگر یہ برابر ہو اس اعتبار سے ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو اسلام میں عورت کا مقام مردوں سے زیادہ ہی ہے ہیومن ڈگنیٹی میں. لیکن فزیکل اگر آپ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے زیادہ اسٹرانگ بنایا، تو ان کی ذمہ داری بھی پھر زیادہ ہے. تو واپس آ جائیں اسی آیت کی طرف، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس عرصے میں وہ مرد زیادہ حقدار ہے جس کی وہ بیوی ہے کہ ایک یا دو طلاق ہوئی ہے تو وہ رجوع لائے. یہ نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو عورت کہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو پریگننٹ نہیں ہوں لہذا میں جا رہی ہوں اب کیونکہ غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے. نہیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، مستقبل میں اکٹھا ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مرد زیادہ حقدار ہے کہ وہ عورت کی طرف رجوع لائے، تو پھر اللہ نے اسے بیلنس کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اسی طریقے سے ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ مرد ہی ہے جو وہ حق رکھتا ہے، عورت کا بھی اپنے مرد کے اوپر حق ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر اس اعتبار سے فضیلت دی ہے. سورۃ النساء میں بھی آیا نا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے. حاکم سے مراد یہ نہیں کہ اس کو رعایا بنا کے رکھیں گے اس اعتبار سے کہ اس پہ چڑھ دوڑیں گے، نہیں. خاندانی جب ایک نظام بنے گا، ایک ادارہ وجود میں آئے گا تو ادارے کا ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے، ادارے کا سی ای او ایک ہی ہوتا ہے، ادارے کا ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے. ہاں ڈپٹی ڈائریکٹرز آپ بے شک 10 رکھ لیں. تو ادارے میں ایک ڈومیننٹ پوزیشن مرد کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برداشت زیادہ رکھی ہے اور طلاق کا حق بھی اسے دیا ہوا ہے. عورت کے لیے خلا ہے لیکن وہ ایک طریقے سے ہوگا، عورت خود اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی، خلا کو ایک پروسیجر کو فالو کرے گی، لیکن مرد کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دوری نہیں ہے. لیکن اللہ نے برداشت بھی دی ہوئی ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ بجائے وہ طلاق دینے کے اوپر زور دے، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے. شریف مرد ایسے ہوتے ہیں، اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے اور پھر نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے اور بندہ بھیجا، خود تشریف لے گئے اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے. حضرت علی نے پھر اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. تو اس میں میرا ایک کلپ بھی آیا تھا کہ لڑائی کرنے کی بجائے آپ زن مرید، یعنی کہ پنجابی میں رن مرید بن جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے اپنا گھر چلانا ہے. تو
ان کا درجہ ہے اس اعتبار سے کہ پہلا رائٹ ان کو دیا گیا ہے. اور پھر سورۃ النساء میں ساتھ یہ بھی آیا کہ مرد چکے عورتوں کے اوپر خرچہ بھی کرتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات حکمت کے ساتھ ہے. تو یہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 کور کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی عدت 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا ہے، اگر وہ پریگنٹ نہ ہو. اگر پریگنٹ ہوں گی پھر ڈیفرنٹ حکم ہوگا. اور وہ اب میں اینڈ میں مختصراً وہ 9 کیسز بیان کر دیتا ہوں صرف حوالے کی حد تک. باقی وہ ساری آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. مقصد تو میرا بات پہنچانا ہے. آلموسٹ میں الحمدللہ اس حوالے سے کامیاب ہو گیا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھا دی ہے. کیس نمبر 1 وہ ہے مدخولہ، یعنی کہ شادی شدہ عورت جو مرد کی کسٹڈی میں آ چکی ہوئی ہے اور وہ ہے مطلقہ، یعنی اسے مرد نے طلاق دی. تو اب اس کی عدت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں، جس کو میں نے کور کیا، وہ آئی ہے کہ 3 دفعہ وہ مخصوص ایام سے پاک ہوگی. تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کرے. اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں پھر تو نہیں کر سکتی. لیکن اس عرصے میں اس عورت کی مرضی کے بغیر بھی اس کا خامند اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے، کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے، بائن نہیں ہوئی، طلاق ہوئی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا. لیکن 3 طلاقوں کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ مدت آ گئی کہ وہ 3 دفعہ پاک ہوگی، تو یہ اس کی عدت بنتی ہے. کیس نمبر 2 شادی شدہ عورت ہے لیکن وہ پریگنٹ ہے اور اسے ہو گئی طلاق. تو طلاق تو اسٹیبلش ہو جائے گی، یہ جو پبلک مشہور ہے کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی. لیکن سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ ڈیلیوری تک ہے، وضع حمل تک. جب وہ پاک ہو جائے بچہ جننے کے بعد. اور اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے اس حوالے سے کہ اگر اسی دن اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا اگلے دن ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 مہینے اس نے پورے کرنے، نہیں، اس کی ختم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ دوسری والی اس سے پابندی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لی ہے. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اچھا، کیس نمبر 3 عورت پریگنٹ تھی، طلاق تو اس کے مرد نے اسے نہیں دی لیکن خامند اس کا فوت ہو گیا. اب بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا، کیونکہ یہ کیس قرآن میں نہیں ڈسکس ہوا تھا. قرآن میں یہ تو آیا تھا کہ جو پریگنٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے. لیکن یہ قرآن میں کیس آیا تھا اس عورت کا جس کو طلاق ہوئی ہو، جس عورت کا خامند فوت ہو گیا اور وہ پریگنٹ تھی، اس کی ڈیلیوری ہو گئی 2-3 دن کے بعد. تو کیا اس کی عدت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عدت بھی ختم ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یعنی جو بیوہ عورت ہے وہ بھی وضع حمل ڈیلیوری کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن والا معاملہ بھی ختم، اگر وہ پریگنٹ تھی، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی کہ اس کے خامن کے مرنے کا شوق ختم ہو گیا. کیس نمبر 4 جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف بیوہ عورت جو پریگنٹ نہیں ہے، اس کی عدت پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حیض والی نہیں رکھی، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے والی نہیں رکھی، بلکہ 4 مہینے 10 دن رکھی ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا. چاہے وہ جوان عورت تھی، اس کو مخصوص ایام کا سلسلہ تھا، اب وہ 3 مہینے سے بھی اس کی زیادہ ہو گئی. اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ یہ بیسیکلی اس عورت کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن. لیکن یہ سوگ ختم ہو جائے گا اگر اس کی ڈیلیوری ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اسے اولاد کی شکل میں خوشی اتنی بڑی دے دی ہے کہ اس کا سوگ ختم ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ
سوگ کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت ہے، سوائے اپنے خامند کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ کرے گی، لیکن یہ سوگ بھی ختم ہو جائے گا اگر اسے اولاد کی ڈلیوری کی خوشی مل گئی ہے تو سوگ ختم، پھر 4 مہینے 10 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، عدت ختم۔ کیس نمبر 5 اور 6 یہ دونوں جڑے ہوئے، اور اسی میں وہ ایک مسئلہ ہے جو ایتھیسٹ بھی اٹھاتے ہیں، جو پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر کچھ لائیو سیشن میں بھی گفتگو کی تھی، اگرچہ میری جو پرانی قرآن کلاس ہے اس میں یہ مسئلہ اوور لک ہو گیا تھا مجھ سے، میرے سامنے وہ بعد میں آیا کہ یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے۔ اس میں میں نے یہ تفسیر اس کی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ جو عورت ابھی مخصوص ایام کو نہیں پہنچی ہوئی ہے اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے، لیکن میں نے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس عورت کی رخصتی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں تو ایتھیسٹ نے یہی مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ ایک نابالغہ عورت کو آپ مرد کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں، تو اس وقت بھی میں نے یہ والی بات نہیں، لیکن مجھ سے یہ اوور لک ہو گیا کہ یہ تو نارملی بن جائے گی، کیونکہ دوسری طرف سورۃ الاحزاب میں آیا ہے کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کی تو عدت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب بعد میں میری توجہ اس طرف گئی تو پھر میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی، اور پچھلے دنوں بائی چانس ایک کوشچن بھی آیا تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ یہ جو کیس نمبر 5 اور 6 اکٹھا بیان ہوا ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر، بلکہ 3 کیسز بیان ہو گئے میں، یہ والا بھی اور ایک جو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کی ڈلیوری کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 2 کیسز یہ بھی بیان ہوئے ہیں کیس نمبر 5 اور 6 میری ترتیب میں، اور اس میں چونکہ نساء کا لفظ ہے، نساء کا ورڈ بالغہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، بچی کے لیے نہیں بولا جاتا، لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے ترجمے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس میں انہوں نے ایک خاص حکم چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ایتھیسٹ کو موقع ملا، میں اس ترجمے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ میں جس ترجمے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے پورشن کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے نا، ان کی یعنی جو مخصوص ایام کی عمر ہے وہ گزر چکی ہے، جس طرح 50+ کے قریب عورتیں جو ہیں ان کو تو پیریڈز والا معاملہ ہوتا نہیں، جب پیریڈز والا معاملہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا سلسلہ تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ ان کی ہم نے مدت رکھ دی ہے 3 مہینے، پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والی شرط نہیں، 3 مہینے انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ ایسی عورتیں جن کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا، اگرچہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار کوئی خون آ جاتا ہے ان کا، تو پھر ظاہر شک میں پڑ گئے کہ اب اگر وہ کبھی کبھار خون آتا ہے تو پھر اب اس کی اگر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا معاملہ ہو سکتا ہے 1 سال ہی لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا شک میں پڑ جائے عورت کا معاملہ پھر 3 مہینے پورے کرو، دیٹس آل۔ اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوا کہ وہ جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس میں کچھ علماء اس طرف گئے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نابالغ ہیں، ورنہ تو پھر وہ انوملی کریٹ ہو جائے گی کہ نابالغہ عورت کی رخصتی کیسے ہوگی۔ اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے، تو یہ حق تو اس کا ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو اس کے مرد کے حوالے کر دیں گے، تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں بنتا۔ لہذا اس کا ترجمہ جو علماء یہ کرتے ہیں نا کہ وہ عورتیں جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ حیض ختم ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی ہوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کا حیض بند ہو جاتا ہے، تو ظاہر ان کی کیلکولیشن کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، ان کے لیے بھی آپ 3 مہینوں کو کنسیڈر کریں گے۔ اور یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک شیعہ عالم جو پچھلے دنوں ہی فوت ہوئے، ہمارے جو محبوب ہیں سید جواد نقوی صاحب، ان کے استاد تھے محسن نجفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جامعۃ الکوثر کے وہ ہیڈ تھے اسلام آباد میں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، 80+ کی ایج میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے 10 جلدوں کے اوپر قرآن کی تفسیر لکھی الکوثر کے نام سے، کمال ہے، اور انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا قرآن کی آیت کے کانٹیکسٹ میں، جہاں بخاری مسلم کی حدیثیں آتی ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے یہ بھی فرق نہیں کیا کہ میں سنی حدیث نقل کر رہا ہوں یا شیعہ حدیث، انہوں نے جدھر جدھر حدیثیں آتی تھی وہ نقل کر کے اس سے باقاعدہ رزلٹ بھی نکالے ہیں۔ انہوں نے یہی ترجمہ
اڈاپٹ کیا ہے جو میں یہ کر رہا ہوں, اور وہ فٹ ان بیٹھتا ہے, کیونکہ نساء کا ورڈ عورت کے لیے بولا جاتا ہے, اور نساء کا ورڈ جب بولا گیا تو پھر یہاں دوسرے والی وہ عورت مراد نہیں ہوگی کہ جس کی ابھی مخصوص ایام کی عمر نہیں آئی, بلکہ وہ مراد ہوگی کہ جس کے مخصوص ایام کے ختم ہونے کی ابھی عمر نہیں آئی ہوئی, اس کے باوجود کسی بیماری کی وجہ سے اس کو مخصوص ایام آنا بند ہو گئے ہیں, کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں, تو اب ہو سکتا ہے اس کو بھی سال ڈیڑھ آپ کو انتظار کرنا پڑے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, ضرورت نہیں ہے, اگر بیماری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے بھی 3 مہینے اس کی عدت ہوگی, اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. کیس نمبر 7, وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے, یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, صرف نکاح ہوا ہے, اپنے خاوند کے پاس نہیں گئی, تو وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ پھر ایسی عورت جو ہے اس کی عدت نہیں ہوگی, کیونکہ اسے اس کے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. پلس سورۃ البقرہ میں آیا کہ ایسی عورت کو اگر مرد چھوڑ دے گا نا, حق مہر پھر بھی دے گا آدھا. ہاں, اور اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا, ابھی صرف زبانی کلامی نکاح کی بات چلی تھی, پھر بھی اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو اسے. ہاں, عورت کا اتنا حق ہے. یہاں پہ کہتے ہیں جی حق مہر جو ہے 32 روپے 8 آنے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے. اور سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی عورت کو دے دیا ہے نا کسی نے حق مہر میں, تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا, کیونکہ اللہ نے فرمایا تم نے اس سے نفع حاصل کیا ہے, اس عورت سے, وہ تمہاری بیوی رہی ہے. یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کی رخصتی ہوگی. جس کی رخصتی نہیں ہوئی نا, اگر اس کے ساتھ آپ کا 10 تولے سونے کا ایگریمنٹ ہوا ہے نا نکاح کا, 5 تولے پھر بھی دینا پڑے گا. آپ بھلے چیختے رہیں کہ جی وہ میرے پاس تو آئی نہیں ہے, یہ تو نکاح ہی ہوا تھا, لیکن اللہ نے کہا نہیں دینا ہے. اور اگر کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا, صرف زبانی کلامی نکاح ہوا تھا, اور یہ طے پایا تھا کہ بعد میں ڈیفائن کر لیں گے کہ نکاح کا حق مہر کتنا رکھنا ہے, تب بھی کچھ نہ کچھ دے کے معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے. یہ ہے عورت کے حقوق. یہاں پہ عورتیں بھاگ رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں حقوق مانگنے کے لیے. کیس نمبر 8 نمبر, خلا لینے والی عورت شادی شدہ, یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق نہیں دی, نہ وہ بیوہ ہے, اور نہ وہ ایسی عورت ہے کہ اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی, رخصتی بھی ہو چکی, مدخولہ بھی ہے, بیوہ بھی نہیں ہے, شادی شدہ ہے, خاوند طلاق بھی نہیں دے رہا, اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے. یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورۃ البقرہ میں 229 نمبر آیت کے اندر. اللہ نے اسے رائٹ دی ہے. اب خاوند اسے طلاق نہیں دینا چاہتا, تو یہ اس کا رائٹ ہے, وہ طلاق لے سکتی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے, وہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی سنن نبی داؤد میں کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے گی نا, قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. ہاں, لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی, آخرت میں عذاب بھگتے گی. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جس مرد نے بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ, ناحق اسے طلاق دی, وہ بھی پکڑا جائے گا. لیکن قانوناً اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے تو اب بیوی زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا. اس طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, بھلے کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن وہ چاہتی ہے میں نے نہیں رہنا, وہ اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہے, قانوناً تو اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. اور وہ ہے خلا کا اختیار. وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, الموطا امام مالک کے اندر. نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے, ایک عورت باہر کھڑی تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے اس کے مرد کو بلایا اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا وہ آپس میں طے کر لو, یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے. وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے, جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے وہ اسے واپس کرے, اور پھر وہ علیحدگی کر لے, اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں, میں اس کو واپس کرتی ہوں, میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. یہ ہوگی خلا والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا, پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے نا, جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے, تو نبی علیہ السلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا.
اب اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی مرد طلاق نہیں دے رہا اپنی بیوی کو، خلا نہیں دے رہا، اچھا یہ جو خلا ہے نا یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے اور طلاق بائن کے، یہ طلاق رجی نہیں ہوگی. جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی، البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی غلط، حرامہ بھی غلط، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نئے حق مہر کے ساتھ، چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے، اس کے ایکویلنٹ ہے خلا. مرد نے تو نہیں دی تھی نا طلاق، مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا، یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن نبی داؤد میں آیا 1 مہینہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ساری عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے 1 سال سے اور پھر طلاق خامن بھیج دے اور وہ کہ جی میں تو سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدت پوری ہو گئی، چپ کر کے اگلا نکاح کر لوں. نہیں، اس ڈیٹ کے بعد پھر وہ والا ہوگا 3 مہینے یا 3 دفعہ پاک ہونا، وہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سٹارٹ کدوں ہوئے گی، وہ تو ناراض ہو کے 2 سال سے آئی ہوئی ہے، بھلے 10 سال سے آئی ہوئی ہے. اور اس طرح ناراضگی سے 10 سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا. ناراضگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سٹارٹ اس دن سے ہوگی جس دن وہ باقاعدہ طور پہ اسے ڈکلیئر کرے گا، بھلے زبانی کرے بھلے ریٹن میں. لیکن ظاہر قانون کو بھی فالو کرنا ہے، زبانی کے بعد اس کا ریٹن ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہاں، اور وہ کہیں کہ ہم قانوناً تو صحیح کر رہے ہیں لیکن لادہ بات ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کی گواہیوں کے اوپر کیا ہے. تو یہ اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 مہینہ. وہ طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ایک طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مسند شافعی میں موجود ہے حضرت عثمان کا فتویٰ کہ خلا والی عورت اپنے اس خاوند کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے کیونکہ خاوند نے تو طلاق نہیں نہ دی ہوئی. 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی اس خاوند سے، الا یہ کہ نیچرلی کوئی حلالہ ہو جائے. نیچرل حلالہ وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. پری پلان حلالہ نہیں. ہاں، وہ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت. اسی لیے امام حنیفہ کے خلاف ہو گئے تھے محدثین. یہ صرف امام حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. تو باقی محدثین نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے اپنے شاگردوں نے مخالفت کر دی. اسی وجہ سے آج فقہ حنفی میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیا جاتا، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شاگردوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا. تو پریکٹیکلی اس وقت اگرچہ حلالے نکالنے والے حنفی ہیں، دیوبندی اور بریلوی مولوی ملتے ہیں حلالے نکلوانے والے، لیکن ان کی فقہ میں بھی جو مفتہ بہی قول جسے وہ کہتے ہیں نا، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ قاضی ابو یوسف والا ہی ہے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ باطل ہے. اسٹیبلش فقہ حنفی میں فتویٰ چلتا ہے اس معاملے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال یہ 8واں کیس تھا کہ خلا والی جو عورت ہے وہ پھر 1 مہینے اپنی عدت پوری کرے گی اور اس کے بعد اس کی مرضی، چاہے اسی خاوند سے دوبارہ شادی کر لے، لیکن ظاہر کدھر کرے گی، اسے تو جان چڑھائی تھی، لیکن آپشن موجود ہے. چاہے گھر بیٹھی رہے، کچھ عرصے بعد خیال آتا ہے پھر وہ کر بھی لیتی ہیں. اسی لیے ہم سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو خلا ہی لو، طلاق تک نہ جاؤ تاکہ کل کو چانسز باقی رہیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہ پہنچ جاؤ. خلے میں تو چانسز ہیں نا کہ وہ واپس اس طرف آ سکتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامند اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کورٹس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں. الٹیمیٹلی ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے عورت کے حق میں. بعد میں پھر وہ مولویوں کو لے کے نا عورتیں عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتی ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے چونکہ فقہ حنفی میں خلا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے.
عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، غلام بنا کے رکھے، ٹھیک ہے وہ وہیں مر جائے، عدالت میں جائے گی تو وہ تنسیخ نکاح جج نہیں کر سکتا۔ اس پہ مفتی صاحب بڑے بھڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاقیں دے، لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں۔ بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے غنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور غنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے۔ نہیں اگر دے رہا مرد طلاق، عدالت میں جائے گی، عدالت میں اگر وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہو جائے گا۔ لیکن اس میں وہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے، عدالتوں کو ساتھ ملا کے نا کسی ڈمی ایڈریس کے اوپر نا وہ سمن جاری کرواتے رہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہاں وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اس دن پتہ چلتا ہے جس دن عورت جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر پیٹتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس میں ایک تیسرا کیس بھی ہے، بعض عورتیں اس طرح کا کام اس لیے بھی کرتی ہیں کہ جیسے ہی خاوندوں کے پاس سمن جاتے ہیں نا، خاوند مولویوں کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں، عدالتیں پھر ڈیسیژن نہیں دیتی ہیں۔ تو پھر یہ ہر عورت نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اگر عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے تو بس خلا اسٹیبلش ہو گیا، اور ڈاکومنٹ آپ نے بہرحال وہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ڈاکومنٹ کے بغیر آپ نے اگلا نکاح کیا تو آپ کے خلاف پھر وہ کیس، وہی عدت کیس بنا دیں گے آپ کے اوپر، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہ جو آپ کا دوسرے والا مرد ہے وہ بھی پھنس جائے گا بیچ میں، پھر وہ بدکاری والا کیس بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ پھر آپ پتہ نا وکیلوں کے پاس تو پورے فارم بنے ہوئے ہیں نا، اس میں تو پہلے سے ہی پرنٹ ہوا ہوا ہے، اسی لیے جب عورتیں خلا کے لیے دعویٰ کرتی ہیں نا تو یہ بیڑا غرق زیادہ تر وکیل بھی کرواتے ہیں، اس میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے خاوند نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور وہ وکیل کہتا ہے سارے ٹک کر دیتے نے میں۔ اب جب یہ نوٹس پہنچے گا خاوند کو، وہ کہے گا یار یہ 10 سال میرے ساتھ رہی ہے، میں نے تو کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے نشے کا۔ وہ کہتے ہیں ایسی تیسی، پھر میں ایسی عورت کو فارغ ہی کراں گا۔ تو یہ بھی بجائے جوڑنے کے نا توڑنے کا کام کرتے ہیں وکیل حضرات بھی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور اس میں بعض کا ججز بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر اور بھی بڑی غلیظ قسم کی خبریں بھی ان لوگوں کی نکلتی ہیں، ججز کی بھی اور وکلاء کی بھی، وہ ایک الگ سے معاملہ ہے۔ ہم تو لوگوں کو صرف ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ آخری کیس نمبر 9 وہ ہے مفقود الخبر، جو خاوند ہے، یعنی کہ مسنگ پرسن۔ آپ سمجھ آئے؟ اس کی جو ہے نا وہ عربی ہے، جس کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، کسی دوسرے ملک گیا تھا، گم گیا۔ اگلے زمانوں میں تو نہ کوئی موبائل فون، نہ کوئی ڈیٹا، نہ کوئی پاسپورٹ والا معاملہ، بلکہ اس ماڈرن دور میں بھی کتنے لوگ بلوچستان سے مسنگ پرسن ہوئے ہوئے ہیں، کے پی سے ہوئے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بعد تو اب پنجاب سے بھی مسنگ پرسن آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے پنجابیوں کو اس تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، جب خود مسنگ پرسن ہوئے نا تو اب انہیں پتا چلا کہ وہ بلوچستان والے بےچارے کیوں آگے دھرنے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ہمارے بھائی جو ہیں عمران ریاض حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے دھرنے میں جا کے معافی مانگی کہ یار میں اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وی لاگز میں کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے بلوچیوں نے جو اٹھائے گئے ہیں۔ وہ اپنی وائف کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اور میں سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے بڑی جرت کی ہے، معافی مانگی ہے بلوچیوں سے۔ انہوں نے کہا میں جب خود ہوا ہوں نا مسنگ تو مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہوا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ جس کے گھر سولر نہیں ہے، یو پی ایس نہیں ہے، اسی کو اندازہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو گرمیوں میں تو رات کو بچے نہ سوئیں، پوری رات آپ بھی جاگیں، صبح آپ نے کیا مزدوری کرنی ہے۔ جن کے گھروں میں جنریٹر لگے ہوئے ہیں وہ دروں میں کھڑے ہو کے آپ کو کہیں گے بجلی کے بل پھاڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی بجلی تو کٹ بھی گئی تو ان کے پاس جنریٹر ہے۔ جن کے وہ بل پھڑوا رہے ہیں اور آگے لگوا رہے ہیں نا، ان بچاروں کے تو بچوں نے نہیں سونا، ان کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ دوسروں کو مشورے دینا بڑے آسان ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا مرد جو گم چکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں شریعت خاموش ہے، الحمدللہ۔ یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ یہ اسلام کے قیامت تک حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے اسے اوپن چھوڑ دیا۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے،
اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. قرآن و سنت فکس ہیں, اجماع امت کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں. جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ حالات و واقعات کا ڈیسیژن تو وہ لوگ کریں گے نا جن کے زمانے میں وہ مسئلہ ہوگا. مجھے بتائیں, امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے انتقال خون یعنی بلڈ ڈونیشن کیا ہے. امام حنیفہ نے کینگرو دیکھا ہی نہیں ہے, وہ کیسے بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے. امام شافعی نے تو ریل گاڑی دیکھی نہیں ہے. امام مالک نے تو ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے تو کیمرہ دیکھا ہی نہیں ہے. ان سارے اماموں نے اسپیکر کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. وہ بیچارے کیسے فتوے دے سکتے تھے اس زمانے میں؟ لہذا ان فقہا کے فتوے ان کے زمانے تک کے لیے تھے, اور میجورٹی چیزیں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں. کہتے ہیں جی امام حنیفہ نے بتایا بھینس حلال ہے, اور بھینس کا حلال ہونا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں کہ بہیمۃ الانعام جو ہے نا, جو بے زبان مویشی ہیں, یہ سارے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے, اور ان کی نشانی ہے وہ کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں. وہ کٹا ہوا کھر گائے کا بھی ہوتا ہے, بکری کا بھی ہوتا ہے, بھینس کا بھی ہوتا ہے, اونٹ کا بھی ہوتا ہے, زرافے کا بھی ہوتا ہے. ہاں جی, زرافہ بھی حلال ہے, یہ میں نے بتایا. تو اب فقہ انجینئرنگ کوئی بن جائے گا؟ نہیں, اجتہاد قیامت تک ہے. آج جتنے مسائل ہیں جدید, وہ امام حنیفہ تو نہیں بتا رہے, وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں, وہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں, باقی علماء بتا رہے ہیں, علماء عرب بتا رہے ہیں, کیونکہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی. 9th کیس جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا خاوند مسنگ ہو جائے, وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی. اس سے بڑا مذاق یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی نا, اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس خامند کے ہم عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائے. یعنی نہ ہی سمجھو. کیوں؟ انہوں نے ایک بات غلط ڈرائیو کر لی قرآن سے اپنی مرضی سے کہ طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے, عورت خلا نہیں لے سکتی. تو جب مرد گم گیا تو پھر جسٹس بھی نہیں دے سکتا قاضی, کوئی انصاف بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ اب آپ کو پتا چلو مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بابا جان جو ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان, وہ یہ فتویٰ دے گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنے بابے کا فتویٰ تو حلال کرنا ہے. وہ فتویٰ اسی صورت میں حلال ہوگا کہ جب وہ یہ مانے کہ تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا, خلا نہیں ہو سکتا. ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتووں کا مذاق اڑے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو معاف کرے یار, غلطی ہوئی ان سے. 90 سال والا فتویٰ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ایک اس فتوے سے, اور دوسرا فتویٰ یہ کہ اگر گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اور اسی فتوے کو لے کے پھر حکمرانوں نے, سلطنت عباسیہ کے حکمرانوں نے جو کھلواڑ کیا. لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کیسے پھیل گئی, جب فقہ حنفی کے بڑے بنو عباس کو فتوے دیں کہ وہ لوگوں کی بیویوں سے زبردستی طلاقیں کروا کے شادی کریں, تو پھر اس کے فائدے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنو عباس نے فقہ حنفی کو گن پوائنٹ تلوار کے زور کے اوپر نافذ کر دیا 3 بر اعظموں کے اوپر. اسی لیے فقہ حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں, یہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی وہ فتوے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کی کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. او بھائی قرآن میں آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو, گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کسی سے کلمات کفر بھی نکلوا دینا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا. یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا, جان بچانے کے لیے اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لیے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ایمان تو بڑی چیز ہے, لیکن ان کے بڑے نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ وہ بینیفیشری تھے اس وقت کی بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں نے اپنی فقہ نافذ کروانی تھی.
اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ دو مسئلے ایسے ہیں, ویسے تو بے شمار مسئلے ہیں جسے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں, ان مسئلوں سے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ نہیں بتا سکتی اپنے عوام کو کہ یہ مسئلے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ان کے گاٹے فٹ ہو گئے. میں اب آپ کو پتا چلا وہ مفتی صاحب کیوں غصہ کھا رہے تھے. یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں, جج اپنی بیویوں کو طلاق دیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک, کھورا ساڑھے گھر نکل آنا ہے. ہاں وہ کھورا نکلتا پیا سی, انہیں کہتے ہی ختم کر دو. لیکن آپ کو پتا اب تو انجینئر کا فتنہ آ چکا ہے, ہاں عربی والا فتنہ. تو یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس طریقے سے ظلم کے اوپر کوئی شخص اپنی عورت کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا, اس کا رائٹ ہے, وہ خلا لے گی. اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا مسنگ پرسن والا, اگر کسی کا خاوند مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے ہیں, امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی, 4 سال بس. 4 سال کے بعد عدالت تنسیخ نکاح کر دے, اس کے بعد اگر اس کا خاوند واپس بھی آ جائے وہ اس عورت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا, وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ بھی فتویٰ ہے, قرآن و سنت نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھا اسے. ہمارے نزدیک یہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے. اور بھائی اس دور کے اندر اگر کوئی وہ ایجنسیوں کا اٹھایا ہوا بندہ نہ ہو تو الگ بات, ادروائز 4 مہینے کے اندر پتا چل جاتا ہے بندہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, اب تو ایجنسیاں بھی تھوڑی ایجوکیٹ ہو گئی ہیں, طریقے سے آ کے کوئی عدالتوں میں کچھ نہ کچھ رپورٹ کر ہی دیتی ہیں, تھوڑی عدالتیں بھی جان دکھاتی ہیں. تو ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے, خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے 10-10 سال سے مسنگ ہیں اور ان کی بیویاں اور بچے گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں. یار بتا دو, کم از کم ان کی بیویاں تو آگے ڈیسائیڈ کریں نا انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو مسنگ پرسن کا یہ والا ایشو بھی ہوتا ہے. بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نے نہیں بتایا, اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ ڈیسائیڈ کرے, جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب امام حنیفہ اور امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, ورنہ 90 سال, ہاں 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. تو خیر خبر پتہ چل جاتی ہے. دنیا کے کسی سمندر میں کوئی جہاز گر جائے, ڈوب جائے, خبر نہیں آ جاتی, چند گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا, کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا, وہ ڈوب تو نہیں گیا. لہذا آج کے دور میں نہ 90 سال والا فتویٰ نہ 4 سال والا فتویٰ. اچھا حنفی کئی علماء ہیں جنہوں نے امام حنیفہ کے فتوے سے بغاوت کی ہے. الازہر یونیورسٹی جو مصر والے ہیں حنفی علماء, انہوں نے کہا کہ ہم امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے. اب فتویٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو استاد غلام سو سعیدی صاحب تھے, بریلوی عالم, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ بعد میں فقہ حنفی کا فتویٰ یہی ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ غلط تھا, امام مالک کا فتویٰ درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں امام مالک کا فتویٰ بھی اس دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے. جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی خبر, کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں تو نہیں چلا گیا یا برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں وہ چلا گیا کوئی آپ دوست میں بیٹھ کے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, کہیں نہ کہیں تو گیا ہے, غائب ہوا ہوا ہے, تو پتہ چل جائے گا. اس لیے آج کے دور میں تو بھائی 4 مہینے بھی کافی ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال تو بہت زیادہ ہے, چلے کوئی حد کرنی ہے تو 1 سال کر لو, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ریکویسٹ کروں گا اب ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو مسنگ بناتے ہیں کہ ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. کوئی خیر خبر تو دیں یار, آڈیو سنا دیں. مجھے بتائیں کسی کی آڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے سے جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے, کم از کم اس کے بیوی بچوں کو صبر تو آ جائے نا کہ یار زندہ ہے, امید پہ بیٹھے ہوئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانوناً ثابت کریں, سزا دلوائیں. اور اگر جرم نہیں کیا اور آپ صرف شک کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں, یا جرم تو کیا لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں, تب بھی اسلام کہتا ہے آپ اسے سزا نہیں دے سکتے. اور جو مولا علی کا قول ہے, اور یقین کریں یہ مولا علی کا قول پڑھایا جاتا ہے جوڈیشری میں, کہ قانون کے سکم کی وجہ سے 1000 بندہ بھی چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن ایک بے گناہ سزا تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اکثر پھر اس پہ جواب ہی دیتے ہیں اور دیکھیں اس طرح تو پھر کئی مجرم لوگ ہیں ہمارے پاس تو اس طرح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس نے جرم کیا ہوا ہے. اور بھائی تو نے دیکھا ہوا ہے نا, اس کو کون انشور کرے گا کہ جو تیرا دیکھنا ہے وہ ویلڈ ہے بھی ہے کہ نہیں؟ یہاں تو اداروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی دشمنی کی خاطر استحصال کیا ہے. کراچی میں آپ کو نہیں پتا کیا کچھ کیا, بعد میں خبریں نہیں کھلی, پھر سزائیں بھی ہوئی, معطل بھی ہوئے. لیکن یہ تو وہ ہوئے جن کا پتہ چل گیا. جن کا نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے صرف ادارے میں ہونے کی وجہ سے, وہ ادارہ کوئی بھی ہو, تو لوگ اس طرح اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھاتے ہیں. تو پھر میں وہی بات کروں گا, مرنا نہیں ہے بھائی, مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. زندگی ویسے گزارنی ہوگی جو اس شخص نے تعلیم فرمائی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.